پھر یہ لکھتے ہیں کہ چنانچہ اس موقع پر بھی مولوی محمد علی صاحب امیر جماعت لاہور خلافت کے لیے امیدوار تھے، لیکن اکثریت نے مرزا بشیر الدین صاحب کا ساتھ دیا اور اس طرح آپ خلیفہ مقرر ہو گئے۔ لکھتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر بڑے مرزا صاحب کے اندر کوئی روحانی قوت کام نہ کر رہی تھی تو پھر آخر آپ یہ کس طرح جان گئے کہ میرا ایک بیٹا ایسا ہوگا؟ جس وقت مرزا صاحب نے مندرجہ بالا اعلان کیا ہے اس وقت آپ کے 3 بیٹے تھے، آپ تینوں کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، لیکن پیش گوئی صرف ایک کے متعلق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک فی الواقعہ ایسا ثابت ہوا ہے کہ اس نے ایک عالم میں تغیر پیدا کر دیا ہے۔ بسر معود سے متعلق وعدہ الہی تھا کہ وہ اولو العزم ہوگا، اور یہ کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ چنانچہ نامور ہندوستان کے صحافی خواجہ حسن نظامی دہلوی اپنے قلمی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، حضرت مسلم موعود کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اکثر بیمار رہتے ہیں مگر بیماریاں ان کی عملی مستعدی میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ انہوں نے مخالفت کی آندھیوں میں اطمینان کے ساتھ کام کر کے اپنی مغلئی جواں مردی کو ثابت کر دیا، اور یہ بھی کہ مغل ذات کار فرمائی کا خاص سلیقہ رکھتی ہے، سیاسی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور مذہبی عقل و فہم میں بھی قوی ہیں، اور جنگی ہنر بھی جانتے ہیں، یعنی دماغی اور قلمی جنگ کے ماہر ہیں۔ پھر بسر معود کے متعلق ایک عام خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ پیش گوئی جس حیرت انگیز رنگ میں پوری ہوئی اس نے انسانی عقل کو غرتہ حیرت میں ڈال دیا، اور تحریک آزادی کشمیر اس پر گواہ ہے، کیونکہ اس تحریک کو کامیاب بنانے کا سہرا آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے سر ہے، اور یہ مشہور کمیٹی حضور کی تحریک اور ہند و پاکستان کے بڑے بڑے مسلم زعماء مثلاً سر ذوالفقار علی خان، علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال، خواجہ حسن نظامی دہلوی، سید حبیب مدیر اخبار سیاست وغیرہ کے مشوروں سے 25 جولائی 1931 کو شملے میں قائم ہوئی، اور اس کی صدارت اس خلیفۃ المسیح ثانی کو سونپی گئی تھی، اور آپ کی کامیاب قیادت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانان کشمیر جو مدتوں سے انسانیت کے ادنیٰ حقوق سے بھی محروم ہو کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک نہایت قلیل عرصے میں آزادی کی فضا میں سانس لینے لگے۔ ان کے سیاسی اور معاشی حقوق تسلیم کیے گئے، ریاست میں پہلی دفعہ اسمبلی قائم ہوئی، اور تقریر و تحریر کی آزادی کے ساتھ انہیں اس میں مناسب نمائندگی ملی، جس پر مسلم پریس نے حضرت مسلم موعود کے شاندار کارناموں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ جس زمانے میں کشمیر کی حالت نازک تھی، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا، انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا۔ اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ عبد المجید سالک صاحب تحریک آزادی کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر اور دوسرے کارکنان کشمیر مرزا محمود صاحب اور ان کے بعض کارپردازوں کے ساتھ اعلانیہ روابط رکھتے تھے، اور ان روابط کی بنا محض یہ تھی کہ مرزا صاحب کثیر الوسائل ہونے کی وجہ سے تحریک کشمیر کی امداد کئی پہلوؤں سے کر رہے تھے، اور کارکنان کشمیر طبعاً ان کے ممنون تھے۔ علامہ نیاز فتح پوری صاحب حضرت مسلم موعود کی مشہور تفسیر کبیر کا مطالعہ جب انہوں نے کیا تو آپ کی خدمت میں خط لکھا کہ تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے، اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک نیا زاویہ فکر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تبحر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کا حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہیں، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا
کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط علیہ السلام پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک گئی اور بے اختیار یہ خط لکھنے میں مجبور ہو گیا کہ آپ نے ہاؤلاء بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں، خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے۔ یہ 1963 میں لکھا ہے۔ مولانا عبد الماجد ریا آبادی جو خود بھی مفسر قرآن تھے اور صدق جدید کے مدیر تھے، حضور کی وفات پر انہوں نے لکھا کہ قرآن اور علوم قرآن کی عالمگیر اشاعت اور اسلام کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اولوالعزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں، ان کا اللہ انہیں صلہ دے۔ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں، اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے۔ بس یہ مختصر بیان میں نے کیا ہے پیش گوئی کے پس منظر کا، پیش گوئی کا، اور اس کا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کے بارے میں پورا ہونے کا۔ آپ کے علمی کارنامے ایسے ہیں کہ جو دنیا کو نیا انداز دینے والے ہیں، جس کا دنیا نے اقرار کیا، جس کے چند نمونے میں نے پیش کیے ہیں۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی، دینی، روحانی سب پہلوؤں پر آپ نے جب بھی قلم اٹھایا یا تقریر کے لیے کھڑے ہوئے یا مشوروں سے امت مسلمہ یا دنیا کی رہنمائی فرمائی، تو کوئی بھی آپ کے تبحر علمی اور فراست اور ذہانت اور روحانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ مسلم موعود تھے، دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، جس میں روحانی، اخلاقی اور ہر طرح کی اصلاح شامل تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا 52 سالہ دور خلافت تھا، اور آپ نے خطبات جمعہ کے علاوہ بے شمار کتب بھی تحریر فرمائی ہیں، تقاریر بھی فرمائیں، جن کو جب تحریر میں لایا گیا تو یا لایا جا رہا ہے تو ایک عظیم علمی اور روحانی خزانہ بن گیا ہے اور بن رہا ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن جو قائم کی گئی تھی آپ کی وفات کے بعد، حبیب محمد ثالث نے قائم فرمائی تھی، یہ سب مواد جو ہے آپ کا یہ کتب کی صورت میں شائع کر رہی ہے، اور آج تک اس پر کام ہو رہا ہے۔ اب تک 21 جلدیں آ چکی ہیں، علاوہ خطبات کے جو انوار العلوم کے نام سے مشہور ہیں، اور ہر جلد جو ہے یہ کم از کم 600-700 صفحات پر مشتمل ہے۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اپنے کام میں تیزی پیدا کریں، اور اشاعت کے اس کام کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے ان کو، جو اردو میں اکٹھا جمع کر رہے ہیں وہ، پھر اس کے ترجمہ بھی مختلف زبانوں میں شائع کرنا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام زبانوں کو چند زبانوں میں جمع کر کے ہمارے لیے کام آسان کرتی ہے، کہ بے شمار زبانیں ہیں لیکن چند مشہور زبانوں نے تقریباً دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آپ کی مراد تھی کہ اردو عربی کے علاوہ انگلش، جرمن اور فرینچ زبانیں جو ہیں وہ تقریباً دنیا میں اکثر بولی اور سمجھی جاتی ہیں مختلف علاقوں میں، تو اگر ان میں ترجمہ ہو جائے تو 90% آبادی تک ہمارا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی بعض کتب کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی بہت سی کتب کا ایسی ہیں جو دنیا کی علمی